تاریخ کے اوراق میں عباسی خلافت کا دور ایک سیاہ باب کے طور پر رقم ہے، جہاں اقتدار کی ہوس نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، معصوموں کا خون بہایا گیا، حق کو دبایا گیا اور انصاف کو تاراج کیا گیا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ظلم کی رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے اہل بیت علیہ السلام پر مظالم اور اس کے زوال کی داستان سنائیں گے، ایک ایسی کہانی جو تاریخ کے سبق اور عدل الہی کی گواہی دیتی ہے۔ عباسیوں کے سیاہ کارناموں کی فہرست طویل اور دل دہلا دینے والی ہے۔ اقتدار کے نشے میں چور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ظلم کی انتہا کر دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں زہر دے کر شہید کیا گیا، جبکہ ان کے اہل خانہ پر تشدد اور جبر کے سائے منڈلاتے رہے۔ کربلا کے بعد بھی انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہاتھ رنگین کیے، مدینہ منورہ پر حملے کیے اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی۔ ان کے دور میں بدعنوانی، لوٹ مار اور ناانصافی عام ہو گئی۔ عباسی خلفاء نے اپنے ہی وعدوں کو توڑا، امویوں کے ظلم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال کر محض دنیاوی طاقت کے پیچھے بھاگے۔ یہ سیاہ کارنامے تاریخ کے صفحات پر ایک دھبے کی طرح ثبت ہیں، جو ظالموں کے انجام کی عبرتناک یاد دہانی کراتے ہیں۔ عباسی خلافت جو 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک قائم رہی، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم اور طاقتور حکومت تھی، جس نے 37 خلفاء کے دور اقتدار دیکھے۔ یہ وہ خلافت تھی جس نے بغداد کو نہ صرف ایک چھوٹے قصبے سے دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک بنایا، بلکہ علم و فن کے مرکز کے طور پر بھی روشناس کرایا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری خواندہ تھا اور 775 عیسوی سے 932 عیسوی تک یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا، جہاں 10 لاکھ سے زائد آبادی رہتی تھی۔ مگر تاریخ کا سبق ہے کہ وہ صرف فتوحات کو یاد رکھتی ہے، جواز یا عذر کو نہیں۔ انہی فتوحات کے سائے میں عباسیوں کے سیاہ کارنامے بھی پنپتے رہے، اہل بیت علیہ السلام پر ظلم، بدعنوانی اور انصاف کی پامالی۔ آخر کار 37ویں خلیفہ مستعصم باللہ کے دور میں، جہاں عیش و عشرت اور غفلت نے ڈیرے ڈالے، یہ عظیم خلافت ہلاکو خان کے ہاتھوں سقوط بغداد کے زخم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ویڈیو انہی کارناموں اور زوال کی داستانوں کو بے نقاب کرے گی۔ سقوط بغداد یا سقوط خلافت عباسیہ کے عوامل چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا 16 سالہ دور خلافت زیادہ تر عیش و عشرت، غفلت اور غیر ضروری سرگرمیوں میں گزرا۔ اس کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہیں منگول جرگار کی کانو کان خبر تک نہ ہوئی، اور تو اور ان کا ایک با اعتماد وزیر ابن الکلمی ان کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا رہا اور انہیں بغداد پر حملہ کی ترغیب دیتا رہا، اور خلیفہ وقت کو خبر تک نہ ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے 29 جنوری 1257 عیسوی کو بغداد کے محاصرے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حملہ کرنے سے پہلے ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک خط لکھا: لوہے کے ڈھیلے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی موم بتی سمجھنا چھوڑ دو، بغداد کی دیواروں اور فصیلوں کو خود ہی گرا دو اور اس کے ارد گرد کھودی خندقوں کو صاف کر کے حکومت چھوڑ کر ہتھیار ڈال دو، اور یاد رکھنا اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو نہ تمہیں زمین میں چھپنے کی جگہ ملے گی اور نہ آسمان پر۔ اگرچہ خلیفہ مستعصم باللہ میں اپنے پیش روؤں جیسے اوصاف تو نہ تھے، لیکن خلیفہ سمجھتا تھا کہ اس قدر وسیع و عریض مسلم امہ سے تنہا کبھی نہ چھوڑے گی۔ چنانچہ اسی ضام میں اس نے ہلاکو خان کو فوراً جواباً لکھا: نوجوان جنگجو، 4 دن کی چاندنی میں تم اپنے آپ کو کائنات کا مالک سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ مشرق سے مغرب تک خدا کے ماننے والے اہل ایمان سبھی میری رعایا ہیں؟ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم انہی قدموں واپس لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان جو لگ بھگ 4 اشروں سے اپنے آبائی وطن منگول کو خیر آباد کہہ کر 4000 میل کی مسافت طے کر کے نہ صرف فتوحات کے نئے ریکارڈ قائم کرتا آ رہا تھا، بلکہ اسے اپنی فوج پر پورا اعتماد بھی تھا، سونے پہ سہاگا اس کا بھائی منگو خان ثابت ہوا، جس نے منگول سے تازہ دم دستے بغداد بھجوا دیے، بلکہ ان کے دیکھا دیکھی آرمینیا اور جارجیا سے بھی خاصی تعداد میں مسیحی فوجی ہلاکو خان سے آن ملے، جو دراصل مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا پرانا بدلہ چکانے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ عنصر تو ایک طرف در حقیقت منگول فوج کو تکنیکی اعتبار سے بھی عباسی فوج پر کہیں زیادہ فوقیت حاصل تھی، جو اپنے وقت کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔
ہلاکو خان کی فوج میں انجینئرز کا باقاعدہ ایک یونٹ تھا جو بارود کے استعمال کی مہارت رکھتا تھا۔ ہلاکو خان کی فوج نے جب منجنیقوں کے ذریعے آگ کے گولے دشمن کی طرف پھینکنا شروع کیے تو اہل بغداد اس آگ سے پھیلنے والی تباہی سے گھبرا گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کی برستی آگ نہیں دیکھی تھی۔ آگ برساتی منجنیقوں نے جہاں ایک طرف لاشوں کے ڈھیر لگانا شروع کر دیے، وہیں خلیفہ بھی اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ انہوں نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خطبہ میں اس کا نام پڑھنے کی شرط کی پیشکش کر ڈالی، لیکن ہلاکو خان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آخر 10 فروری 1258 عیسوی کو 13 دن کے محاصرے کے بعد عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان کی فوج کے سامنے شہر کے دروازے کھولنے پڑے۔ مستعصم باللہ کو ہلاکو خان کی فوج نے گرفتار کر کے چند دن قید تنہائی میں بھوکا پیاسا رکھا، جبکہ باقی اشرافیہ اور رعایا کے ساتھ ہلاکو خان نے وہی سلوک کیا جو ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان دشمنوں کے ساتھ کرتا رہا تھا۔ چند دن کے بعد جب بھوکے پیاسے خلیفہ مستعصم کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے سامنے دسترخوان سے ڈھکا ہوا ایک ٹرے لایا گیا۔ کئی دن کے بھوکے خلیفہ نے جب بے ساختہ دسترخوان اٹھایا تو دیکھا کہ کھانے کے برتن ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ ہلاکو نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا، کھاؤ۔ اس پر خلیفہ بولا، یہ ہیرے بھلا میں کیسے کھاؤں؟ اس موقع پر ہلاکو خان کا تاریخی بیان تھا کہ اگر تم ان ہیروں کی جگہ اپنی فوج کے لیے تیر، تلواریں، بارود بنا لیتے تو ہم شاید بغداد میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکتے۔ خلیفہ نے رندی ہوئی آواز سے کہا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہلاکو نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے خلیفہ کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے تھے، ایک دردناک انجام جو ظلم اور لاپرواہی کی قیمت کو عیاں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف عباسی خلافت کا سورج غروب ہوا بلکہ بغداد جو کبھی دنیا کا علمی اور تہذیبی مرکز تھا، خاک و خون میں نہا گیا۔ یہ داستان زوال ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ طاقت اور عظمت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔